یقیناً اس میں وہ انسان کامیاب ہے جو صیام و قیام سے بھرپور مستفید ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر رہا ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی ہے، نافرمانی کے راستے ہیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ رہا ہے۔ اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اسی ٹریننگ کو اور تربیت کو آگے بھی اسی طرح بدستور چلائے۔ تو در حقیقت یہ ایک تہذیب النفس کا اپنے آپ کو ایک تربیت میں ڈھالنے کا بہترین موقع ہے۔ یہ شرعی چند پابندیاں اور پھر اس پر بہت بڑا ثواب، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یعنی 2 عملوں سے انسان کے سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اور انشاءاللہ آخری عشرے میں تاخرات بھی رب تعالیٰ سے دعا اللہ میں نصیب فرمائے، تو اس میں بھی آپ کی بھرپور کوشش ہونی چاہیے۔ بھائیو، آپ کے سامنے میں اس حوالے سے کہ روزہ ایک پابندی کا نام ہے، چند چیزیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اور وہ چند مسائل جو کہ ہمیں روزمرہ زندگی میں بالخصوص رمضان المبارک میں پیش آتے ہیں اور ہمیں تردد ہوتا ہے کہ کریں کہ نہ کریں، یہ کام ہو گیا تو روزہ تو نہیں خراب ہو گیا، ٹھیک ہے؟ کچھ چیزیں تو منسوخ ہیں نا، قرآن و سنت سے ان کا ثبوت ملتا ہے، وہ روزے کے بالکل منافی ہیں، بالکل منافی ہیں۔ اگر قصداً انسان ان کا ارتکاب کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، جن میں کھانا پینا ہے ارادتاً، اسی طرح حیض نفاس عورت کو جو عارضہ لاحق ہوتا ہے، روزہ ہے تو روزہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ اس میں فرق یہ ہے کہ جو نمازیں رہ جاتی ہیں اس حالت میں 6-7 دن نمازوں کی قضا نہیں ہے، لیکن روزوں کی فعدت من ایام اخر کے اصول کے پیش نظر انہوں نے وہ روزے رکھنے ہیں۔ اسی طرح مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ملاپ کرنا یہ بھی بحالت روزہ منع ہے۔ اگر کوئی انسان قصداً بے قابو ہو کر یہ عمل کر لیتا ہے تو اس کی یقیناً کفارہ بھی بڑا سخت ہے۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان آیا اور اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وائف کا بوسہ لینے کے حوالے سے دریافت کیا۔ دیکھیں، شریعت میں کوئی شرم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صحابہ کرام وہ جو ذہن میں ایک مسئلہ آتا وہ پوچھ لیا کرتے تھے، تو انہوں نے پوچھا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت نہیں فرمائی، فرمایا نہیں، جوان تھا۔ بوڑھا آیا، اس کو آپ نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے؟ تو اس کی بہت بڑی خرابی آگے جنم لیتی ہے نا۔ اسی رمضان میں میرے سامنے بڑے ایسے کیسز آئے، آپ حیران ہوں گے کہ نوجوانوں نے اپنے روزے برباد کر لیے ہیں، روزے توڑ لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ شریعت کا کیسا مزاج ہے کہ سدے باب کر دیا، کیسی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ تدبیر، اور وہ سب اللہ کی وحی کی روشنی میں تھا، آپ نے روک دیا۔ لہٰذا یہ خصوصاً اپنے جو نوجوانان ہیں ان کی خدمت میں یہی عرض ہے کہ روزہ رکھ کر آپ اس قسم کی ایکٹیویٹی سے ذرا پرہیز کریں، اور خصوصاً وہ بزرگ بھی جو بظاہر تو بزرگ ہے لیکن ان کے اندر قوت جوانوں جیسی ہے، تو ان کو بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اصل علت یہ ہے کہ بچا کے روزہ، یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، ہم نے شیطان سے بچنا ہے، اور شیطان کے مختلف ہتھ کنڈے ہیں، اور اگر بے قابو ہو کے جو اس طرح مبتلا مصیبت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ گردن آزاد کرے۔ آج کل اس کا سسٹم نہیں ہے، تو پھر مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنے ہیں، مسلسل 2 ماہ کے روزے، جو اپنا روزہ توڑ لیتا ہے اس وجہ سے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ 1 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اب درمیان میں بلا عذر شرعی وقفہ آ گیا ہے، بلا وجہ وقفہ آ گیا ہے، تو پھر شروع سے سٹارٹ، وہ پہلے ماہ کے ختم، یہ ہے مسلسل متتابعین، مسلسل 2 ماہ کے روزے۔ اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ کم از کم ہے، بخاری کی حدیث اس کی معید ہے۔ تو میرے بھائیو، جس کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ کنگال ہے، تو اس کے لیے کہ اس کو رخصت ہے، ٹھیک ہے، جب تک کہ اللہ خوشحالی نہ دے دے۔ اب ہم نے ان چیزوں کو ملحوظ رکھ کے پابندی اختیار کرنی۔ ایک عموماً جو بحالت روزہ پرابلم ہمیں لاحق ہوتی ہے کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اب تو اگر انجیکشن یا اس قسم کی آپ ڈرپ کہہ لیں
کہ جس سے انسان کو غذا حاصل ہوتی ہے، تقویت حاصل ہوتی ہے، تو ایسے انجیکشن ڈرپ بحالت روزہ آپ نے نہیں لگوانا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ہاں کچھ اس قسم کے عذر ہے جو دیکھیں اصل جو تعلق ہے نا وہ ہے کھانے پینے سے اجتناب۔ تو کھانے پینے کے حوالے سے جو بھی اس سے متعلقہ چیزیں ہیں قصداً ان کا ارتکاب نہیں کرنا، وہ نہیں کھانے۔ اب جو ایک ضرورتاً چیزیں ہیں، ضرورتاً مثال کے طور پر آج کل کے یہ نئے مسائل ہیں، علماء کو اختلاف کا حق بھی ہے اور وہ اختلاف کرتے بھی ہیں، لیکن کم از کم شریعت نے ہمیں یہ جو مختصر سا سلیبس دیا ہے اس کی روشنی میں ہم غور کر سکتے ہیں۔ بحالت روزہ یہ جو انسولین لیتے ہیں، ایک موقع پہ میں نے یہ بات کہہ دی کہ جی نہیں لگوانی چاہیے، تو ڈاکٹر صاحب تشریف فرما تھے، انہوں نے بتایا کہ انسولین کا تعلق معدے سے نہیں ہے، وہ قوت اور طاقت سے نہیں ہے، یہ صرف شوگر کی جو کمی ہے وہ پورا کرتی ہے، تو لہٰذا انسولین لینے سے کوئی حرج نہیں ہے، شوگر کا مریض لے سکتا ہے۔ اسی طرح ہارٹ پیشنٹ جو ہے وہ ایک گولی زبان کے نیچے بوقت ضرورت لیتے ہیں، وہ میلٹ ہو جاتی ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کا معدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح ضرورت کے وقت آپ آنکھوں میں ڈراپ ڈالتے ہیں، یہ کبھی کوئی سرما ڈالتا ہے، چونکہ نہ تو مقصد ان کا غذا ہے، یہ روزے کے منافی نہیں ہے، اور نہ کسی حوالے سے انسان کو طاقت ملتی ہے، حلق میں تھوڑا سا اثر محسوس ہوتا ہے، تو خیر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہماری مائیں بہنیں ہنڈیا بناتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، نمک مرچ کا کبھی پرابلم ہوتا ہے تو اس کا ٹیسٹ بھی لے سکتی ہیں، زبان پہ رکھ کر پھر تھوک دینا ہے، حلق میں نہیں اتارنا۔ اسی طرح بحالت روزہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کو سانس کا پرابلم ہے، سانس کا، تو اس میں وہ انہیلر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آکسیجن کو بحال کرنے کے لیے، تو اس کی نمی سی محسوس ہوتی ہے، بعض میڈیسن اس میں ڈالتے ہیں تو وہ آکسیجن کے یا وہ انہیلر کے ذریعے، تو اس کا بھی معدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے بھی روزہ خراب نہیں ہوتا۔ تو ایک بڑا اہم جو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں مسئلہ ہے وہ مسواک کا مسئلہ ہے۔ ہمارے نا ایسے سنی سنائی یا بعض فقہی اختلاف کی وجہ سے وہ کہہ دیتے ہیں زوال سے پہلے تو جائز ہے، زوال کے بعد مسواک قطعاً منع ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 24 گھنٹے آپ کا بہترین معمول تھا، گھر آتے سوتے اٹھتے نماز کے وقت، یعنی بڑی ہی سختی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ جب چاہیں مسواک کریں، دیکھیں جو منہ کی بو ہوتی ہے نا وہ بھوکا رہنے کی وجہ سے ہے، اس کا تعلق معدے سے ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مقصد ہے کہ ہم قصدن ہی ایک بھوکے رہ کر دوسرا مسواک نہ کریں اور منہ میں بہت زیادہ بدبو پیدا ہو جائے، تو آپ اہتمام کے ساتھ مسواک بھی کر سکتے ہیں، آپ کے روزے میں کمی نہیں آئے گی۔ اچھا پیسٹ کے حوالے سے کہ ہم یہ جو ٹوتھ برش ہے یا پیسٹ بحالت روزہ استعمال کر سکتے ہیں، یہ مسئلے آپ نے سنے ہوئے ہیں لیکن یاد دہانی کے طور پر، چونکہ بعض پھر وہ بہت زیادہ نا اس میں غلب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پیسٹ سے اجتناب کر لیں، ٹھیک ہے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تو سلسلے ختم ہو جائے۔ لیکن اگر ہم صحیح طور پر اس پہ غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر مسواک کیا کرتے تھے، وہ بن کا درخت ہے، پیلو کا درخت ہے تو آپ اس کو لیں، ٹالی ہے، شیشم کا درخت ہے، جو بھی، تو اس کا باقاعدہ ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک مصنوعی ٹیسٹ ہے، قدرتی ٹیسٹ ہے، بھی ہے تو ٹیسٹ نا حلق میں جاتا ہے، تو لہٰذا آپ تازہ مسواک کریں یا اس طرح وہ پیسٹ کے ساتھ آپ مسواک کر لیں، روزے پہ کوئی اثر، اس نے منہ کے اندر ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جھاگ، بعض کہتے ہیں جھاگ اس سے بنتا رہتا ہے، وہ پتہ نہیں کون سا پیسٹ ہے کہ جس سے وہ کہتے ہیں کافی دیر جھاگ ہی بنتا رہتا ہے، ہم بھی پیسٹ کر لیتے ہیں، تو اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ بھائیو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ روزہ ایک عبادت ہے، یہ ایسی خوبصورت عبادت ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے کریں گے نا، آپ ان پابندیوں کو اختیار کریں گے اللہ کی رضا جوئی کے حصول کے لیے، تو اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغل خوری نہیں کرنی، یہ بخاری کی حدیث میں جو انسان جھوٹ ہی نہیں چھوڑتا اور جھوٹ کے مطابق عمل نہیں چھوڑتا، زندگی جھوٹ پہ، اللہ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا بہت سے روزے دار ہوں گے، رب صائم لیس له من صیام الا العطش والجوع، الا الجوع والعطش، روزہ رکھ کر بھوک پیاس کاٹنا مقصود نہیں ہے، روزے کی روح کو پانا ہے
کہ تن من دھن جو ہے انسان اللہ کے حوالے کر دے. انسان اٹھے بیٹھے چلے پھرے بھوک پیا سب اللہ تیرے لیے ہے. لہذا اس مقصد کو ملحوظ رکھ کے جو روزہ رکھنا ہے نا وہ اصل ہدف کو پاتا ہے. اور جو انسان اپنے نفس کو انوالو کرتا ہے نا اپنے نفس کو, پھر روزے کی روح فوت ہو جاتی ہے. دیکھیں بھول کے کھا بھی جائے پیٹ بھر لے, حدیث کی روشنی میں کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. بھئی روزے کے منافی ہو گیا, لیکن فرق کیا پڑا, ایک ہے اپنی مرضی سے کھانا پینا اور ایک ہے اللہ کھلا پلا دے. حدیث میں بھی یہی الفاظ ہیں فَإِنَّمَا أَطْعَمَ اللَّهُ وَسَقَى, اگر پی لیا یا کھا لی اس کو اللہ نے کھلایا پلایا ہے. دیکھیں روزہ پورے کا پورا. لیکن جب قصدن انسان اپنے نفس پرستی میں روزے کے منافی کام کرتا ہے اس کی سزا بھی بڑی ہے. یہ دو لفظی میں آپ کو حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے وہ انسان جو کہ روزے کے وقت سے پہلے کسی وجہ سے ہوائے نفس کی بنیاد پر توڑتا ہے تو بہت بڑا جرم ہے. یہ سنن نسائی کبریٰ کی حدیث ہے اور ابن حبان میں بھی آتی ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے, دو شخص آئے, فرمایا مجھے بازیوں سے پکڑ کر وہ مجھے باہر لے آئے, پھر بہت دشوار گزار پہاڑ تھا, فرمایا اس پہ چڑھو, تو کہا میں تو نہیں چڑھ سکتا. تو انہوں نے کہا ہم آسانی پیدا کر, مجھے چڑھایا. جب پہاڑ کے درمیان میں گئے نا, اذا باصوات شدیدہ, یہ ہے ایمان بالغیب, نظر کچھ نہیں آیا لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آوازیں سماعت فرما رہے ہیں بڑی خوفناک, چیخ و پکار. فرمایا بھی یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ فرمایا ھذا عواء اہل النار, یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں, یہ جہنم ہے جنت ہے. یہ جو حشر نشر کا عقیدہ یہ پختہ ہے میرے بھائیو ہماری ایمانیات میں سے. تو آپ کو پھر آگے لے گئے, اوپر تھوڑا سا گئے تو کیا دیکھا, فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِأَعْرَاقِبِهِمْ, میں نے کیا دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں ان کو الٹا, جیسے بکرا نہیں آنکڑے کے ساتھ, وہ کنڈے کے ساتھ ایڑی میں اس کو لٹکایا ہوتا ہے, ڈال کر کنڈا لٹکا ہوتا ہے, اسی طرح بہت سے لوگ لٹک رہے ہیں. مشققتن اشداقم تسیل اشداقم دمن, کیا دیکھا ان کی باچیں چیری ہوئی ہیں, پھاڑی ہوئی ہیں اور ان سے خون بہ رہا ہے. جزا من جنس العمل, تو نے اللہ کی خلاف ورزی دنیا میں کھا بھی کے کی, اللہ تیرا منہ ہی پھاڑ دیا, جو کرو گے ویسا بھرو گے, ان کی سزا بھی ویسے ہی دی ہے. تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ توڑ لیا کرتے تھے. اللہ ہمیں اس جرم سے محفوظ فرمائے, اپنے روزے کی حفاظت کی اللہ ہمیں توفیق بخشے, اور عین جو روزے کی روح ہے اس کے حصول کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.